قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات على محمد وعلى نعرہ تکبیر. مل کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت بڑائی اور کبریائی کا اعلان فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ کر دیں. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ سالانہ مجلس عزا جو بسلسلہ شہادت امام ہفتم باب الحوائج باب المراد امام موسیٰ بن جعفر
صلوات اللہ وسلامہ علیہما منعقد ہوتی ہے۔ اس مجلس سے عزا کے لیے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ یا شورا قرآن مجید کا 42واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی 23 نمبر آیت کا آخری حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کے متعلق اس منبر سید الشہداء سے بہت سارے علماء، خطباء، ذاکرین اپنی اپنی بساط علم کے مطابق گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، اور گفتگو اس آیت کے ذیل میں ہوتی رہے گی۔ میں بھی اس آیت پر طالب علمانہ انداز میں چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم 7ویں امام ہی کا تذکرہ کریں اور انہی کی شان بیان ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن ناطق کی شان بزبان قرآن ناطق بیان کی جائے۔ امام علیہ السلام پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے، اور اس پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کار رسالت کا، تبلیغ رسالت کا کوئی اجر، کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ بھائی جان تھوڑا سا جاگیے گا، میرے سامنے آپ تشریف فرمائیں، تھوڑا سا بیدار رہنا ہے۔ قل، حبیب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے اپنی کار رسالت کا، تبلیغ رسالت کا کوئی اجر، کوئی اجرت، کوئی صلہ نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر چاہتا ہوں کیا، میرے قریبیوں سے مودت رکھو۔ بھائی صلوات پڑھ لیں حضرات مل کے بلند۔ اس سے بہتر درود ہدیہ کریں محمد و آل محمد کی ذات۔ بیٹھے تھوڑا سا جاگیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے حبیب ان سے کہہ دو، یعنی اپنی امت سے کہہ دو، یعنی کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دو، حلقہ بگوش اسلام ہونے والوں سے کہہ دو، کیا کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کا، اپنے کار رسالت و نبوت کا کوئی اجر، بھائی جان کوئی صلہ، کوئی اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر چاہتا ہوں کیا، کہ قربہ سے مودت رکھی جائے، قربہ سے محبت رکھی جائے، یعنی کہ قربہ سے، یعنی بات آسان کرو، رسول کے قریبیوں سے، بلکہ اور بہتر کرو، رسول کے سب سے زیادہ قریبیوں سے۔ آپ تھک کے سن رہے ہیں، تھوڑا سا جاگیں۔ رسول اللہ کے قرابت داروں سے، بسم اللہ، رسول اللہ کے سب سے قریبیوں سے محبت و مودت رکھنا، یہ رسالت کی اجرت ہے۔ جاگے گا، تھوڑا سا بیدار رہنا۔ اور یہ جو مطالبہ اجر رسالت ہے، یہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ تھوڑا سا جاگیں، میں شہر میں پڑھ رہا ہوں، صاحبان علم میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو مطالبہ اجرت ہے، یہ جو مطالبہ اجر رسالت ہے، یہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا،
حکم خدا سے کیا. اور حکم خدا سے کس طرح کیا؟ کیسے پتا چلا کہ یہ حکم خدا سے مطالبہ ہے؟ تو قرآن کی اس آیت کا پہلا لفظ بتاتا ہے. خدا رسول سے کہہ رہا ہے قل، میرا حبیب تو کہہ دے. توجہ ہے بھائی جان، یہ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اسی لفظ قل پہ میں ایک آسان مثال دے کے آگے بڑھوں، چونکہ یہ محل ہے رجب المرجب کا مہینہ کہ یہ میں مثال دوں. صاحبان دقت پڑھے لکھے دوست تشریف فرما ہے. دو نبیوں کی دعائیں ہیں قرآن میں. ایک نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایک نبی خدا بلکہ امام الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے. دونوں دعائیں قرآن میں ہیں، لیکن دونوں دعاؤں میں فرق ہے. موسیٰ کی دعا شروع ہوتی ہے لفظ قالا سے، قالا یعنی موسیٰ نے کہا، اور رسول کی دعا شروع ہوتی ہے لفظ قل سے، یعنی رسول تو یہ مجھ سے دعا مانگ. بھائی جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے، میں اگر اجازت دے تو دونوں دعائیں ہدیہ کروں. سنیں گے بھائی جان؟ جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے قرآن میں، جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. کیا؟ قالا، موسیٰ نے کہا. یہ قالا صیغہ ماضی ہے، اور یہ اپنی مرضی سے کہا جا رہا ہے، یعنی موسیٰ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں. کیا؟ قالا رب شرح لی صدری. بولے تھوڑا جو میرا ساتھ دے سکتے ہو. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. حضرت موسیٰ اپنی مرضی سے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. موسیٰ نے کہا، قالا موسیٰ نے کہا کیا؟ پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے، اور پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو میرا جانشین بنا. ہے یا نہیں ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھائی جان قرآن میں ہے لفظ قالا سے، کہ موسیٰ اپنی مرضی سے دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے پروردگار تو میرے بھائی ہارون کو جو میرے رشتہ داروں میں سے ہے میرا وزیر بنا دے، میرا جانشین بنا دے. موسیٰ صرف نبی نہیں ہے، اولِ العزم نبی ہے، صاحب کلمہ نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، اور 5 بڑے رسولوں میں سے ایک رسول ہے اولِ العزم رسول. لیکن پھر بھی موسیٰ جیسا نبی بھی اپنا خلیفہ اور جانشین اپنی مرضی سے نہیں بنا پا رہا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی اللہ سے کہہ رہے کہ پروردگار وجعل لی، تو بنا لی میرے لیے وزیرن، ایک وزیر، من اہلی میرے رشتہ داروں سے، ہارون اخی نام اس کا ہارون ہے، رشتے میں میرا بھائی ہے. اللہ سے کہہ رہے تو بنا. حالانکہ جانتے ہیں کہ ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، وہ موسیٰ کے جانشین بننے کے اہل تھے، وزیر بننے کے لائق تھے، خود نہیں بنایا. اللہ سے کہہ رہے تو بنا. اب میں جملہ دوں، جب موسیٰ جیسا نبی اپنا وزیر، خلیفہ، جانشین خود نہیں بنا سکتا تو کوئی امتی نبی کا جانشین خود کیسے بنا سکتا؟ فیصلہ کیجئے گا، فیصلہ کیجئے گا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت موسیٰ کی دعا ہے لفظ قالا سے. میں نے آیت ہدیہ کی. قالا، موسیٰ نے اپنی مرضی سے کہا. کیا؟ پروردگار میرا ایک وزیر بنا دے. جاگنا، جو میرے خاندان سے رشتے میں میرا بھائی ہے، نام اس کا کیا ہے؟ سارے بولیں جن پہ سردی اثر انداز نہیں ہے. ذوق ایمانی سے جملہ سنیے گا. کیا دعا کی؟ میرے بھائی کو میرا جانشین بنا دے. یہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ تم مجھ سے یہ دعا مانگ. یہ ہے ایک دعا. اب ہے نبی مصطفیٰ کی، امام الانبیاء کی دعا. کیا خدا فرماتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے،
کل، کل سے ہے، کالا سے نہیں ہے. یہ وہی کل ہے جو لا اسألکم علیہ اجرن والا کل ہے. توجہ ہے. حضرت ختمی مرتبت اللہ کی بارگاہ میں حکم خدا سے دعا مانگ رہے ہیں. کل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اب میں جملہ ہدیہ کروں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ مجھ سے یہ دعا مانگ کیا کہ مجھے سچائی کے ساتھ مکے میں داخل کر اور سچائی کے ساتھ مکے سے نکال دے. اور اے اللہ تو بنا میرے لیے ایک مددگار اپنے پاس سے، یعنی نہ میرے خاندان سے نہ میرے رشتہ داروں سے، کہا اپنے پاس سے مجھے مددگار عطا فرما. موسیٰ نے اپنے خاندان سے مانگا، نبی نے اللہ سے مانگا، اور نبی نے مانگا مددگار. آواز قدرت آئی، حبیب تیرا رجب آنے دو، میں تجھے مددگار اپنے گھر سے عطا کروں. جو ہے گا آبان یعنی ایسے تو اسلام طلبہ اسلام اب سمجھ میں آیا مولا علی علیہ السلام کی آمد و ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی؟ مولا علی رسول کی دعا کی قبولیت بن کر آئے، اس لیے کہ نبی کی دعا تھی کہ تو اپنے پاس سے مجھے مددگار عطا فرما. تو اللہ کی آواز ہے، حبیب اگر مجھ سے مددگار مانگا ہے تو پھر میرے گھر سے آگے لے. بھئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے. بھائی جان ایک جملہ کہنے کو دل کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں. یہ جملہ بہرحال یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ ہم مجلس میں بعد میں پہنچتے ہیں، ہمارے کلپ پہلے سے پہنچ جاتے ہیں. یہ کلپ بڑا وائرل ہے میرا. میں نے جملہ کہا تھا کہ جب علی کی والدہ گرامی بیت اللہ کے اندر گئی تھی 30 عام الفیل 13 رجب کی رات کو، تو بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کو بیت اللہ میں جاتے ہوئے، یعنی اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے صرف 3 لوگوں نے دیکھا. کتنے لوگوں نے؟ 3 لوگوں نے. ایک نام لیتا ہوں، باقی نام نہیں لیتا، وہ نام بڑے خطرناک ہیں، میں لینا نہیں چاہتا. ایک نام لے دیتا ہوں. حضرت عباس ابن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا، انہوں نے دیکھا. ایک ابن قالب ہے، نام بڑا خطرناک ہے، میں نہیں لیتا، انہوں نے دیکھا. یعنی 2 سے 3 افراد نے بی بی کو بیت اللہ کے اندر جاتے دیکھا. لیکن جب بی بی 16 رجب کو بیت اللہ سے باہر آئی ہے تو پھر 3 نے نہیں دیکھا. سارے لادیں جو سمجھ رہے، سارے لادیں جنہیں سمجھ آ رہی میرے آگے بیٹھے. پھر بھائی جان 3 لوگوں نے نہیں دیکھا، پھر پورے عرب نے دیکھا. اس لیے کہ 3 دنوں میں بات پورے عرب میں پھیل گئی کہ ایک بی بی اندر گئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی اور بیت اللہ کا دروازہ بھی نہیں کھل رہا. حیرت ہوئی لوگوں کو اور سارا مجمع اکٹھا ہو گیا. اور جب بی بی علی کو اٹھا کے باہر آئی ہے تو پورا عرب دیکھ رہا تھا. نا اب میں جملہ کہوں گا اور آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا، ذوق محبت و مودت سے سنیے گا. پورا عرب جمع تھا مسجد الحرام میں. جاتے ہوئے 3 لوگوں نے دیکھا، آتے ہوئے پورے عرب نے دیکھا. یہ حکمت پروردگار تھی کہ اللہ نے سارا مجمع جمع کر دیا. بھائی جان رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی میں مجھے 2 موقع ایسے ملے کہ جب اللہ نے پورے عرب کو اکٹھا کیا اور مجمع لگا دیا، اور دونوں مجمع تھے برائے علی. ایک ولادت علی کا موقع، ایک غدیر میں ولایت علی کا موقع. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد. ایک ولادت علی کے موقع پر مجمع اکٹھا ہوا اور ایک ولایت علی کے موقع پر غدیر میں. ایسا ہے یا نہیں؟
1,24,000 کا مجمع تھا اور دونوں مجمع برائے علی ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ ہم مجمع علی کے لیے کیوں اکٹھا کرتے ہیں. یہی تو سنت رسول ہے. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پہ بلند تر. قل سے کیا؟ قل هو اللہ احد. میرا حبیب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اس کا مطلب ہے جو ایک اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کا بھی قائل ہوتا ہے وہ نبی کا بھی نافرمان ہے, اللہ کا بھی نافرمان ہے. ایسا یا نہیں؟ اسے خدا کہہ رہے حبیب کہو کہ وہ اللہ. بھائی جان اس بات کو ذہن میں رکھے گا. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا خیال ہے درود سب کو آتا ہے. مجمع کثیر تعداد میں یہاں سے وہاں تک مل کر بلند تر صلوات امام کی ذات پہ ہدیہ. سر اٹھائیے گا. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا ابن رسول اللہ, اللہ نے قرآن مجید میں آیت تطہیر نازل فرمائی. سورہ احزاب میں آیت تطہیر ہے, یاد ہے سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما بولے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ کا ارادہ کہ اہل بیت محمد اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق. سنی ہے آیت تطہیر ہزارہ مرتبہ آپ نے. دیکھیے نتیجہ اب یہ امام کی زبانی ہے. وہ شخص کہنے لگا مولا آیت تطہیر قرآن میں ہے جو آپ اہل بیت کی طہارت کے لیے نازل ہوئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اہل بیت اس وقت پاک ہوئے کہ جب اللہ نے آیت تطہیر کو بھیجا یا اس سے پہلے بھی پاک تھے؟ نہ یہ سر ہلا کے جملہ سننے والا نہیں ہے بھائی. ہمارے ہاں تو سر ہلانے سے نماز بھی باطل ہو جاتی ہے. آپ تو سر ہلا کے سن رہے ہیں, تھوڑا سا جاگیے گا. کیا کہا بھائی؟ آپ سے سوال نہیں ہے, یہ سوال چھٹے امام سے کیا گیا اور کرنے والا امام کا محب ہے. کہنے لگا کہ کیا آپ اہل بیت اس وقت پاک ہوئے طاہر ہوئے کہ جب اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا یا اس سے پہلے بھی پاک تھے؟ بھائی جان سار اٹھائیے گا. اس سائل کا سوال سمجھ میں آ گیا. یعنی قرآن میں آیت تطہیر ہے اور حدیث قصاص سے ہماری کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی. آپ حدیث قصاص سنتے ہیں. حدیث قصاص ساری کی ساری شان نزول ہے آیت تطہیر کا. ایسا ہے یا نہیں؟ تو وہ سائل کہتا ہے کہ کیا آپ اہل بیت آل محمد اس وقت پاک ہوئے طاہر ہوئے کہ جب اللہ نے آیت تطہیر نازل کی یا اس سے پہلے بھی پاک تھے؟ اس کا سوال ختم ہوا. امام کہتے ہیں میں تیرے سوال کے جواب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں. جو تو قرآن کی اس آیت کا جواب دے گا وہی میرا جواب ہے, وہی میرا جواب ہے. کہا مولا فرمائیے. تو مولا نے سورہ توحید کی اسی پہلی آیت کو پڑھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. کیا اللہ اس وقت ایک ہوا جب نبی نے کہا یا اس سے پہلے بھی ایک تھا؟ میں مولا زندگی دے آپ کو مولا سلام کرے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, برائے صحت و اسلام کی علماء اسلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ ہے, میں بات بہت آسان کر رہا ہوں. کہا کہ قرآن مجید میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے سورہ توحید پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. میرا حبیب کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے, احد ہے. امام فرماتے بتاؤ اللہ اس وقت ایک ہوا جب نبی نے کہا یا اس سے پہلے بھی ایک تھا؟ وہ سائل کہنے لگا مولا اللہ یہ ہے عقیدہ تشیع جو میں ہدیہ کرنے لگا ہوں. کہا مولا اللہ جب سے ہے, اللہ جب سے ہے تب سے ایک ہے, تب سے احد ہے. امام نے فرمایا تیرے سوال کا بھی جواب ہو گیا.
یہ آیت تطہیر اعلان طہارت ہے. آل محمد جب سے ہیں تب سے پاک. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پہ مل کے. سلام بھی ہو آپ کی. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہو گئی بھائی جان؟ تو لفظ کل سمجھ میں آیا؟ یہ لفظ کل ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے، یعنی نبی مکرم کو خدا حکم دے رہا ہے. کیا؟ سورہ الشورى میں 42 نمبر سورہ میں 23 نمبر آیت کے آخری حصے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت، تبلیغ رسالت، کار نبوت و رسالت کا کوئی صلہ، کوئی اجر، کوئی اجرت نہیں چاہتا. الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ قربہ سے مودت رکھو، قربہ سے محبت رکھو. یہ رسالت کی اجرت ہے، اور یہ صلہ رسول نے حکم خدا سے طلب کیا. میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت جلدی سے گزر جاتا ہے. قرآن مجید میں سورہ ہود میں، سورہ نوح میں، اس کے علاوہ اور بہت ساری سورتوں میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ جس نبی نے بھی رسول کے علاوہ جب نبوت و رسالت کی تبلیغ کی تو امت نے پوچھا، اس نبی کی امت نے اس اپنے زمانے کے نبی سے، کیا اپنی اس کار نبوت کا آپ ہم سے کوئی اجر بھی چاہتے؟ تو ہر نبی نے یہی جواب دیا قرآن میں کہ ہم تم سے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، ہمارا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے. بھائی جان سر اٹھائیے گا. یہ 4 سے 5 مقامات پر قرآن میں آیت موجود ہے کہ جب امت نے سابقہ انبیاء سے کہا کہ آپ اپنی نبوت و رسالت کا کوئی اجر چاہتے ہیں تو ہر نبی نے یہی جواب دیا، ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، ہمارا اجر صرف اللہ کے پاس ہے جو عالمین کا رب. ہم تم سے اجر نہیں چاہتے. لیکن جب نبی مصطفیٰ کی باری آئی تو جب امت نے کہا کوئی اجر، اب رسول خاموش ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے حبیب خاموش نہیں. قل، اب کہو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہم تم سے کوئی اجرت صلہ نہیں چاہتے مگر یہ کہ قربہ سے محبت رکھو، قربہ سے مودت رکھو. آپ آگے میرے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے قربہ سے محبت و مودت یہ جذبات کی ترجمانی نہیں ہے، یہ حکم خدا ہے. نہیں میرا جملہ نہیں لیا گیا. جس طرح اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جس طرح اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، جس طرح اللہ نے حج کی ادائیگی کا حکم دیا، جس طرح اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، اسی طرح اللہ نے اجر رسالت کی ادائیگی کا حکم دیا. یعنی اجر رسالت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کی طرح واجب ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا حکم دے رہا ہے کہ اور یہ رسالت کی اجرت ہے. سر اٹھائیے گا. تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس. سنا ہے نام یا نہیں؟ اسے حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کی سیاہی. بھائی جان سارے متوجہ ہیں پیچھے جو مومنین تشریف فرما. حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کی سیاہی. اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہ ان کا نام ہی حبر الامہ ہو گیا، امت کی سیاہی. جناب حضرت عبداللہ ابن عباس، ایک جملہ کہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے دوسری خلافت کے دور میں بادشاہ روم نے کچھ سوالات بھیجے اور ایک شیشی بھیجی. دوسری خلافت کے دور میں کچھ سوالات اور ایک خالی شیشی دی اور اسے کہا کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے، اگر آپ خلیفہ برحق ہیں تو
تو ان سوالوں کے جواب دیں، اور یہ جو میں شیشی دے رہا ہوں اس میں کائنات کی ہر شے بھر کے بھیج دیں۔ تھک کے سن رہے ہیں؟ کیا کہا؟ سوالات کے جواب دیں اور اس شیشی میں کائنات کی ہر شے، دنیا کی ہر چیز بھر کے بھیج دیں۔ اب وہ پریشان ہیں، کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا، کہا کہ یہ روم کے بادشاہ نے سوالات بھیجے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فوراً ان سوالات کے جوابات تحریر کروا دی کہ یہ ان سوالات کے جوابات ہیں۔ جوابات لکھ لیے اور انہوں نے اپنی عبا سے شیشی نکالی، کہا کہ میں پریشان اس کے لیے ہوں۔ وہ کہتا ہے اتنی سی شیشی اور اس میں ہر شے بھر کے بھیج دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس میں پانی بھر کے بھیج دو۔ کیا کریں؟ پانی بھر کے بھیج دو۔ حیران ہو گئے خلیفۃ المسلمین، کہنے لگے پانی بھر کے بھیج دوں، کیا اس میں بادشاہ روم کے سوال کا جواب ہو جائے گا؟ کہا ہو جائے گا۔ کہا میں نہیں سمجھا۔ کہا تو نہیں سمجھا، وہ سمجھ جائے گا۔ کہا تو نہیں سمجھا، وہ سمجھ جائے گا۔ کہا مجھے تو سمجھائیے۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا بارہا پڑھا ہے، لیکن عزیزو قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر وارثوں سے ہٹ کے پڑھو گے تو میں اپنے معنی چھپا لوں گا۔ میں نے بہت کچھ کہا اس جملے میں، آپ تھک کے سن رہے ہیں۔ قرآن اگر وارثوں سے ہٹ کے پڑھا جائے تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے، وارثوں کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن اپنے معنی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کل شیء حی من الماء، کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے کو پانی سے زندگی دی۔ نا میرا ساتھ ہے، پانی سے ہر شے کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر تو شیشی میں پانی بھر دے گا تو گویا تم نے ہر شے بھر دی، اس لیے کہ ہر شے کو اللہ نے پانی سے زندگی عطا کی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ممبر سے کھڑے ہو گئے خلیفۃ المسلمین اور کہنے لگے سبحان اللہ، آپ کا جواب کریکٹ ہے، آپ کا علم تو بہت بڑا ہے، آپ سر اٹھائیے گا۔ یہ کہنے کے بعد خلیفہ کہنے لگے اے عبداللہ ابن عباس، تو نے سوالوں کے جواب بھی دے دیے اور یہ شیشی میں پانی ڈال کے اس کے اس سوال کا بھی جواب دے دیا، اب میرے بھی ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا کیا؟ کہا تم نے اتنے مشکل سوالوں کے فوراً جواب دے دیے، کیا آپ کا علم اور علی کا علم برابر ہے؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی، اب جو سر ہلا کے سنیں گے میں ان کے سر پہ آ جاؤں گا۔ کہا کیا آپ کا علم اور علی کا علم برابر ہے؟ ان کا اتنا کہنا تھا، عبداللہ ابن عباس مسکرا کے کہتے خلیفہ تو برابری کی بات کر رہا ہے، جتنا فرق اس شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں ہے اتنا فرق میرے اور علی کے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہم توجہ ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ جتنا فرق اس شیشی کے پانی اور سمندر کے پانی میں ہے اتنا فرق میرے علم اور علی کے علم میں۔ میرا علم اتنا ہی ہے جتنا شیشی کا پانی ہے اور علی علم کا سمندر ہے، علی علم کا سمندر ہے۔ توجہ ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لما نازلت هذه الآیہ، جب یہ سورہ شورا کی 23 نمبر آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر صلہ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قربا سے محبت رکھو۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کن قربا کی محبت واجب؟ توجہ ہے بھائی جان، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ارجح المطالب پڑھ لیں، ینابی المودت پڑھ لیں، دیگر کتابیں برادران اہل سنت کی، غنیت الطالب پڑھ لیں، حلیت الاولیاء پڑھ لیں، یہ ساری اہل سنت کی کتابیں، ان سب میں درج ہے یہ روایت کہ رسول اللہ سے جب اصحاب نے پوچھا کہ جن قربا کی محبت اللہ نے رسالت کی اجرت قرار دی ہے یہ کون سے قربا ہے؟ رسول نے کہا وہ علی ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں۔
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाईजान तवज्जो फरमा ली आपने। अब एक रिवायत और नकल करता हूँ और यहीं से मैं मुत्तसिल करूंगा गुफ्तगू इमाम हफ्तुम के साथ, सातवें इमाम के साथ, लेकिन इस पे तवज्जो कीजिएगा। हिलियतुल औलिया किताब में और बाकी किताबों में ये रिवायत दर्ज है। भाईजान तवज्जो है, एक मरतबा जरा अपनी तवज्जो का सबूत देना। बुलंदतर सलवात अजर रिसालत की अदायगी के लिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, उनसे ये रिवायत बोला ना, तवज्जो चाहिए। और किताब यही हिलियतुल औलिया और बाकी किताबों में ये रिवायत मौजूद है। भाईजान तवज्जो है, एक अरब का रहने वाला बद्दू अराबी मदीने आया और रसूलुल्लाह से कहने लगा, ये अराबी कहने लगा कि ए मोहम्मद, आप मुझे इस्लाम की तबलीग करें। भाईजान तवज्जो चाहिए, ये है तो रिवायत, लेकिन ये क़यामत तक के लिए, हर मुसलमान के लिए, हर कलमा गो के लिए मैं हदिया कर रहा हूं। तकरीर मेरी, ये कैमरा इसको रिकॉर्ड कर रहा है, इस रिवायत को पहुंचाइएगा जहां तक पहुंचा सकते हैं, और आप भी तवज्जो से जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुनिएगा। हिलियतुल औलिया किताब है और रिवायत है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से। कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक अराबी बद्दू अरब का आया और कहने लगा कि ए मोहम्मद, चूंकि अभी ये मुसलमान नहीं है इसलिए इसने रसूल का नाम लिया कि ए मोहम्मद, आप मुझे इस्लाम की तबलीग करें, यानी मुझे मुसलमान बनाएं, मुझे कलमा पढ़ाएं। रसूलुल्लाह ने कहा, तशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व तशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि तू इस बात की गवाही दे कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और मोहम्मद उसके अब्द भी हैं, उसके रसूल भी हैं। यानी कलमा पढ़ा रहे हैं रसूल। सर उठाइएगा भाईजान, रसूल उस अराबी को कलमा पढ़ा रहे हैं। तशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, गवाही दो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और तशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इस बात की गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह के अब्द भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं। अभी इसने कलमा नहीं पढ़ा, कहने लगा, ए मोहम्मद, ये तो मुझे जो इस्लाम की तबलीग कर रहे हो, क्या इसका कोई सिला भी चाहते हो? नहीं, आप थक के सुन रहे हैं, आप थक के सुन रहे हैं भाई। क्या इसकी कोई उजरत, कोई अजर, कोई सिला चाहते हो, ये जो मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर रहे हो? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला, नहीं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सर उठाइएगा, मैं बिल्कुल रिवायत के लफ्ज पढ़ रहा हूं। रसूल ने कहा, नहीं, कोई अजर नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर ये कि कराबतदारों की मोहब्बत, मवद्दत। रसूल ने इतना जुमला कहा, वो अराबी, वो बूढ़ा कहने लगा, कराबती अम कराबतुक, मेरे कराबतदार या आपके? मर्जी आपकी भाई, मर्जी आपकी। वो अराबी कहने लगा कि क्या मेरे कराबतदार, मेरे करीबियों की मोहब्बत या आपके करीबी? रसूलुल्लाह मुस्कुरा के कहते, कराबती, मेरे करीबी। सर उठाना भाईजान। रसूलुल्लाह फरमाते, कराबती, मेरे रिश्तेदार, मेरे करीबी। कहा, वो आपके करीबी कौन है? रसूल ने कहा, वो अली हैं, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है। अब सर उठाना, रिवायत यहाँ पे खत्म नहीं हुई। जब उसने सुना, उसने फौरन कलमा पढ़ा, कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़ने के बाद कहने लगा, या रसूलुल्लाह, गवाह रहिएगा कि मैं आपके करीबियों से मोहब्बत का इकरार करता हूं, और जो मोहब्बत ना रखे उन पर लानत करता हूं। तवज्जो है, क्या कहा उसने? बोले बोले, क्या कहा उसने? कि मैं आपके कुर्बा से मोहब्बत और मवद्दत का इकरार करता हूं,
اور جو محبت نہ رکھے، محبت نہ رکھے ان پر، یہ اس کا جملہ ہے. آپ نے سبحان اللہ کہا، ماشاء اللہ کہا عربی کے جملے پر. اب اجازت دیں میں رسول اللہ کا بھی جملہ ہدیہ کروں. اب میں دیکھتا ہوں رسول کے جملے پہ کون بولتا ہے. جب اس نے اتنا جملہ کہا کہ جو محبت رکھے، میں آپ کے قربہ سے محبت رکھتا ہوں، اور جو محبت نہ رکھے اس پر لعنت کرتا ہوں، اس کا جملہ ختم ہوا. رسول نے ہاتھ اٹھا کے کہا آمین. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ بھائی. رسول ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں آمین. آمین کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اللہ تیری دعا کو قبول کرے. یعنی رسول اس کے جملے پر راضی تھے اور آمین کہا. اب ایک فیصلہ کرنا عزیزو، جو قربہ سے یعنی علی، فاطمہ، حسن اور حسین رسول کے قربہ سے محبت نہ رکھے، جب رسول کی نگاہ میں وہ لعنتی ہے جو دشمنی کرے، وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ قربہ کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور رسول کی اطرت، رسول کی معصوم اولاد، ان کی محبت اور مودت، یہ رسالت کا اجر ہے، صلہ ہے. بھائی جان، یہ آپ کی تاج کمپنی ہے لاہور میں، یہاں پہ قرآن مجید پرنٹ ہوتے ہیں اور مختلف بک سٹال پہ فروخت ہوتے ہیں قرآن مجید، اور نسخوں کی انہوں نے اجرت مقرر کی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ جس ورق کا بھی قرآن مجید لے کے جائیں اس کی اجرت الگ ہے. آپ بتائیے گا بھائی جان، آپ اردو بازار میں ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ جو مولانا فرمان علی صاحب کا، مولانا مقبول صاحب کا قرآن دیتے ہیں، کتنی اجرت مقرر ہے اس کی؟ الگ ہے. آپ نے کتنی رکھی ہے؟ عزادار صاحب بتائیں گے. مثلا 1500 سے، سنیے گا، 1500 سے لے کر 6500 تک، یعنی 6500 تک کا بھی قرآن مجید ہے. وہ ظاہر ہے شادیوں پہ دیتے ہوں گے آپ، اچھے ورک پہ ہوگا، ہے یا نہیں؟ کسی کے ہاں شادی ہو اور وہ ان سے قرآن مجید خریدنے جائے، یہ کہ یہ 6500 کا ہے، وہ قرآن مجید لے، اجرت نہ دے. نہیں، میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. عزادار بھائی سارے خاموش ہو جائے، آپ نے ساتھ دینا ہے. اگر قرآن مجید ان سے 6500 کا قیمت طے کرنے کے بعد، میں آسان کروں، اجرت طے کرنے کے بعد قرآن مجید اپنی بغل میں ڈال کر لے آئے اور انہیں جو مقررہ اجرت ہے وہ نہ دے، خدا کی قسم جب جب وہ قرآن پڑھا جائے گا، قرآن پلٹ کر پڑھنے والے پہ لعنت کرے گا. نہیں ہے مجمع میں؟ پڑھ قرآن رہا ہے اور قرآن پلٹ کے لعنت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اجرت نہیں دی. اب جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لیکن رسالت کی اجرت نہیں دیتا، جتنا کلمہ پڑھتے جاؤ گے کلمہ پلٹ پلٹ کے لعنت کرتا چلا جائے. اس لیے کہ رسالت کی اجرت صلہ ہے. قربہ کی محبت، قربہ کی مودت. اور یہ قربہ کی محبت و مودت کیسے ادا کریں؟ بولیں کیسے ادا؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا یا نہیں؟ بولو، بتایا یا نہیں؟ صبح کی 2 رکھتے، ظہر اور عصر کی 4 رکھتے، مغرب کی 3 رکھتے، عشاء کی. تو اللہ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کا طریقہ بھی تو بتایا. بولیں ہے یا نہیں؟ اللہ نے روزے کا حکم دیا تو بتایا بھی کہ روزہ کب سے کب تک رکھنا ہے، بتایا یا نہیں؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو. بتا دیا کہ کب تک آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اذان فجر سے لے کر اور اذان مغرب تک. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو مقدار بھی بتائی، خمس کا حکم دیا تو مقدار بھی بتائی، ہے یا نہیں؟ تو اللہ اجر رسالت کا حکم دے رہا ہے، کوئی طریقہ نہیں. بولے اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے. کیا کریں کہ اجر رسالت ادا ہو جائے؟ اب سر اٹھائیے گا.
کیا کریں کہ قرآن کی اس آیت پہ حکم ہو جائے، اجر رسالت ادا ہو جائے؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور خدا کی قسم آسان ترین طریقہ اجر رسالت کی ادائیگی کا یہ کہ آل محمد کی خوشی میں خوش ہو جانا اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اور ان کے غم میں فرش ادا بچھانا اجر رسالت کی۔ آج ہم اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں۔ آج آل محمد کے گھرانے میں غم ہے، اور یہی اجر رسالت کی ادائیگی۔ چھٹے امام کا فرمان ہے خلق شیعتنا من فاضل تینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ ہماری فاضل تینت سے خلق ہوئے، جو ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے اور ہمارے غموں میں غم زدہ ہوتے۔ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اجر رسالت کی۔ اور اجر رسالت کی ادائیگی کیا ہے؟ قربہ کی، سارے بولے قربہ کی۔ اور قربہ کون ہے؟ مولا علی ہیں، حضرت صدیقہ طاہرہ ہیں، امام حسن اور امام حسین ہیں، اور امام حسن کی نسل سے آنے والے 9 امام ہیں، ہے یا نہیں؟ اور امام موسیٰ کاظم کس کی نسل سے؟ بولے امام حسین علیہ السلام کی نسل سے، امام حسین علیہ السلام کی نسل سے۔ ایک بیل سنت عالم کا جملہ پڑھ رہا تھا۔ ہاں صاحب 2 منٹ مجھے دیجئے گا، ابھی میں مصائب کی طرف نہیں آ رہا، مصائب میں پڑھوں گا مفصل، چونکہ آج شبیہ تابوت نے بھی برآمد ہونا ہے، باب الحوائج نے، اور آپ انشاءاللہ شبیہ تابوت کی بھی زیارت کریں گے، لیکن میں 2 جملے امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ سبت ابن جوزی اہل سنت کے عالم، حنبلی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کوئی فضیلت بیان فرمائیں۔ توجہ ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائیں، تو سبت ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ کیا فضیلت بیان کروں کہ جو موسیٰ ہیں، یعنی امام موسیٰ کاظم، ان کی فضیلت یہ ہے کہ موسیٰ بیٹے ہیں جعفر صادق کے، جعفر صادق بیٹے ہیں محمد باقر کے، محمد باقر بیٹے ہیں زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے ہیں حسین کے، حسین بیٹے ہیں علی کے، اور علی بیٹے ہیں ابو طالب کے۔ نہیں یہ دیکھ، میں یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں دونوں ہاتھوں سے اس مومن کو سلام کرتا ہوں کہ جو اس فضیلت کو سمجھے ہیں۔ گویا کہ ابن جوزی نے بتایا کہ مشکوک شجروں والے امام اور ہیں، شجرہ طیبہ والا امام موسیٰ کاظم ہے۔ بھائی مولا کی عظمت پہ بلند تر صلوات ہدیہ کر۔ ہمارے دل میں امام کی محبت ہے یا نہیں؟ اس لیے تو فرش عزا بچھایا ہے۔ اس محبت اور مودت کا ایک واقعہ سنیں اور آپ کی زحمت ہو تمام۔ یہ میری ساری گفتگو اس واقعے کے لیے، یہ میں نے جو ابھی پونے گھنٹے کی تقریر کی ہے بھائی جان، یہ اس واقعے کے لیے کی۔ کم سن ہے امام، 3 سال یا 4 سال کی عمر ہے، بعض روایتوں میں 6 سال۔ کس کی؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بھائی جان جاگے، اور امام اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے اور نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو بالغ ہونے کے بعد بھی مومنین بڑی احتیاط کرتے ہیں نماز پڑھنے میں، جبکہ امام جو ہے وہ ابھی بچپنا ہے، بالغ بھی نہیں ہے، اور نماز پڑھ رہے۔ بھائی جان میں نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ سنا ہے یا سن کے سن ہو گئے؟ جی سچ ہے۔ دیکھیں میں ابھی عرض کرتا ہوں، چند جملے ہدیہ کرتا ہوں، توجہ کیجئے۔ کتنی عمر ہے امام کی؟ زیادہ سے زیادہ 6 سال، اور امام نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام کے آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، اور امام نماز میں مصروف ہے، امام نماز میں مصروف ہے۔ اتنے میں عالم اسلام کے بہت بڑے امام، نام لیتا ہوں،
حضرت نعمان بن ثابت جن کا لقب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، بھائی جان اہل سنت کے بہت بڑے امام، اہل سنت میں کثیر تعداد امام ابو حنیفہ کی فالوور ہے، حنفی ہے یا نہیں؟ جتنے اکثریت میں بریلوی ہیں وہ حنفی المذہب، وہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، یہی تو اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے، جو دنیا کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے شاگرد، یہ امام ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، 2 سال ان کے شاگرد رہے، اور پھر یہ کہتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال میں امام کا شاگرد نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ توجہ ہے؟ تو یہ کسی مقصد کے لیے چھٹے امام کی بارگاہ میں آئے۔ جب امام کی بارگاہ میں آئے تو دیکھا کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے باہر، دروازہ دق الباب کیا، امام سے ملاقات ہوئی، واقعہ طویل ہے۔ امام سے ملاقات ہونے کے بعد کہا کہ یا ابن رسول اللہ، باہر آپ کا ایک بچہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اور لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ کہا کہ تم نے اس بچے کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا نماز کون پڑھ رہا تھا؟ کہا آپ کا بچہ۔ کہا پھر سوال مجھ سے کیوں کر رہے؟ آپ تھک گئے بھائی جان۔ کہا تم نے بچے کو نماز پڑھتے دیکھا تو پھر سوال مجھ سے کیوں کر رہے؟ سوال اس بچے سے کر۔ اب یہ امام ہے، لیکن امام نے حکم دیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ گھر سے باہر آئے، اتنی دیر میں امام نماز تمام کر چکے تھے، 6 یا 7 سال کی عمر ہے۔ کہنے لگے کہ اے فرزند، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، کیا اس طرح نماز ہو جاتی؟ امام نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی گزر نہیں سکتا۔ مولا آپ کو زندگی دے، سلامت رہے۔ آج امام کے لیے نہیں بولیں گے تو کب بولیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند صلوات۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ میرا خدا مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان سے نماز کس کے لیے پڑھی جاتی؟ اللہ کے لیے، اور خدا میرے اتنا قریب ہے، امام نے فرمایا۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی مولا نے کہ قرآن میں خدا کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ان کے آگے سے کسی کے گزرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا بڑا مجرب جواب ملا تو فوراً دوسرا سوال کیا، کہ شہزادے یہ بتاؤ کہ انسان اپنے فعل میں مختار ہے یا مجبور ہے؟ انسان جو کام کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، انسان اس عمل میں، اس فعل میں مختار ہے یا مجبور ہے؟ 6 یا 7 سال کی عمر ہے۔ امام فرماتے ہیں تیرا یہ سوال 3 حالتوں سے خالی نہیں۔ کہا کون سی شہزادے؟ کہا یا تو یہ کام اللہ کرواتا ہے، یعنی خدا کرواتا ہے، یا یہ کہ اللہ اور بندہ مل کے کرتے، یا یہ کہ صرف بندہ کرتا ہے۔ ان 3 حالتوں سے یہ سوال خالی نہیں، یا اللہ کرتا ہے، یا اللہ اور بندہ بولیں مل کے کرتے ہیں، یا صرف بندہ کرتا ہے۔ امام فرماتے اگر یہ کام فقط اللہ کرتا ہے یا اللہ کرواتا ہے تو اللہ قیامت کے دن سزا بندے کو کیوں دے گا؟ سمجھیے اللہ قیامت کے دن پھر سزا بندے کو کیوں دے؟ جب کام کروایا ہی اللہ نے تو پھر سزا بندے کو کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ اللہ نہیں کرتا۔ دوسری حالت ہے یا اللہ اور بندہ مل کے کرتے ہیں
تو پھر بھی سزا چھوٹے پارٹنر کو کیوں ہے؟ بھئی اللہ بڑا پارٹنر ہوا نا، جب مل کے کام کر رہے ہیں تو اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا پارٹنر ہے، بندہ بیچارہ مسکین چھوٹا پارٹنر، جب دونوں مل کے کرتے ہیں تو پھر سزا چھوٹے پارٹنر کو مل جائے اور بڑا پارٹنر جو ہے وہ بری ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور بندے بھی مل کے نہیں کرتے، آ جا کے ایک ہی حالت بچتی ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے کرتا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ شہزادے یہ بڑے عرصے کا مسئلہ میرے حلق میں اٹکا ہوا تھا، آج آپ نے حل کر دیا۔ اب سر اٹھائیے گا، اب میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی۔ امام نے ایک عصا پکڑا ہوا تھا، عصا گھر سے باہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک عصا پکڑا ہوا تھا، اور وہ عصا امام کے قد سے زیادہ لمبا تھا۔ امام کی 6 سے 7 سال عمر تھی اور عصا امام کے قد سے لمبا تھا۔ وہ کہنے لگے سوالوں کے جواب تو آپ نے دے دیے، شہزادے یہ عصا آپ نے پکڑا ہوا، کہا یہ عصا معمولی نہیں، یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے۔ اب سر اٹھانا، کہا یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے جو نسلن بعد نسلن ہمارے تک پہنچا ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ رسول اللہ کا عصا ہے، یہ عقیدتاً آگے بڑھے کہ عصا کو بوسہ دیں، عصا کو چومیں کہ یہ رسول اللہ کا عصا ہے۔ امام نے اس عصا کو فوراً پیچھے کر کے کہا شرم نہیں آتی؟ عصا سے محبت رکھتے ہو، آل سے دشمنی کرتے؟ بھائی بلندتر صلوات امام کی ذات میں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی جان، یہ جو رسول سے منسوب چیزیں ہیں، رسول کی نعلین ہو، رسول کا منہ مبارک ہو، رسول کا عصا ہو، رسول کا کرتا ہو، یہ رسول سے منسوب چیزیں ہیں، لیکن آل وہ ہے کہ جن کے اندر رسول کا خون ہے یا نہیں ہے؟ خون رسول ہے امام موسیٰ کاظم، خون رسول۔ لہذا آل سے محبت، آل سے مودت، یہ حکم خدا ہے، یہ اجر رسالت ہے، اور اجر رسالت کی ادائیگی کا بہترین طریقہ محمد و آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہونا اور ان کے غموں میں فرش عذاب بچھانا۔ آج شیخ صاحبان نے خدا ان کے رزق میں، بخت میں، عزت میں اضافہ فرمائے، اس اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے یہ فرش عذاب بچھایا ہے۔ عزیزو، آج اس امام کا تابوت اٹھے گا جس کے 19 بیٹے تھے، لیکن جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ اجر رسالت کی ادائیگی ہے کہ جب آپ آل محمد مصائب کو سنیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ خدا کی قسم ہم اپنوں کے لیے اتنا نہیں روتے جتنا آل محمد کے لیے روتے، جتنا آل محمد کے لیے آنسو بہاتے۔ یہی اجر رسالت کی ادائیگی، یہی قرآن کی سورہ شورى کی 23 نمبر آیت پہ عمل ہے کہ جو خدا نے حکم دیا ہے۔ عزیزو، 2 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کی طبیعت منقلب ہو جائے گی۔ شاعر کہتا ہے بچ گیا دین مگر اس کو بچانے کے لیے، بچ گیا دین مگر اس کو بچانے کے لیے، آج پھر پردیس میں زہرا کا بیٹا مر گیا۔ اجرکم مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی اور زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی۔ عزیزو، 14 سال امام قید میں رہے اور آخری 6 سال امام اتنی تنگ کوٹری میں قید تھے کہ جس میں سانس لینا مشکل تھا۔
میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ وہ قید خانہ نہیں تھا مولانا، وہ زندان نہیں تھا۔ روایت یہ ہے کہ وہ مدفونہ تھا، مدفون۔ بہت سارے دوست اس جملے کو سمجھ نہیں سکے۔ زندان میں، قید خانے میں اور مدفونے میں فرق ہے۔ پوچھے مدفونہ کسے کہتے ہیں؟ مدفونہ ہوتا ہے زمین میں گڑھا کھود کے کسی کو اس میں قید کرتے۔ امام موسیٰ کاظم کو گڑھا کھود کے زمین کے اندر قید کیا گیا تھا۔ صرف ایک روشن دان تھا کہ جس کے ذریعہ سے وہ کھانا امام کو دیتے تھے۔ امام نے ایک مرتبہ دروغہ زندان کو، میری طرف دیکھیے گا، دروغہ زندان کو اپنے مدفونے میں بلایا کسی حاجت کے لیے، کسی غرض کے لیے، تو امام اس وقت عبادت میں مصروف تھے۔ وہ دروغہ زندان چند لمحے کے لیے قید خانے میں رہا۔ جب امام نے نماز تمام کی تو دروغہ کہتے ہیں قیدی جو حاجت ہے جلدی بتاؤ، میں زیادہ دیر یہاں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرا کہہ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ امام فرماتے کیوں؟ کہ یہاں میرے لیے سانس لینا مشکل۔ جو دروغہ زندان چند لمحے نہ گزار سکا، اللہ جانے 6 سال امام نے وہاں کیسے گزارے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، باقی ایام میں نہ صحیح، یہ جو 25 رجب ہے، جو دن خاص ہے امام ہفتم سے باب الحوائج سے، اس میں امام کی زیارت ضرور پڑھا کریں۔ وہ زیارت نہیں، وہ امام کا مصائب ہے۔ وہ زیارت نہیں ہے، اس میں امام کے مصائب کا تذکرہ کیا گیا۔ السلام علی المعذب فی قعر السجون بظلم المطامیر۔ اس میں سلام یہ ہے کہ ہمارا سلام ہو اس امام پر کہ جسے اندھے کنووں میں عذاب دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ قید خانے کی تاریکی تھی، اور وہ قید خانے میں جو دیواریں تھیں اس میں نوکیلے ہالے بنے ہوئے تھے۔ جب امام دائیں بائیں ہوتے تھے، امام کے بدن میں وہ نوکدار کیلیں پیوست ہو جاتی تھی۔ یہ امام کی حالت تھی عزادارو۔ چند شیعوں کو بلایا گیا اور وہ شیعہ اکٹھے ہو کر آئے دروغہ کے پاس، کہا کہ ہم اپنے امام کی زیارت چاہتے ہیں، کچھ پیسے دیے۔ اس نے زندان کا دروازہ کھولا اور اس نے کہا دیکھو وہ تمہارا امام ہے۔ میری طرف دیکھے گا جو دیکھ سکتے ہو۔ جب ان مومنوں نے، ان عزاداروں نے، ان شیعوں نے قید خانے میں دیکھا ایک چادر بچھی ہوئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، ایک چادر بچھی ہوئی ہے۔ شیعہ کہنے لگے دروغہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ہم اپنے امام کو ملنے آئے ہیں، تم ایک چادر دکھا رہے ہو۔ کہا اسی چادر کے نیچے تمہارا امام۔ عزادارو، امام کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ امام کی ہڈیوں کا گوشت قید خانہ کھا گئے، زنجیریں کھا گئی۔ سید بیٹھے ہو، میں سخت مصائب نہیں پڑھتا لیکن وضاحت غم کے لیے پڑھتا ہوں۔ آل محمد کے گھرانے کی 2 شہادتیں ایسی ہیں کہ جب شہادتیں واقع ہوئی بدن پہ گوشت موجود نہیں تھا۔ ایک محمد کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا، علماء لکھتے ہیں یا قانت خل خیال، بی بی جب بستر پر دراز ہوتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے سایہ پڑا ہوا۔ اور ایک فرزند زہرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ عزادارو، 23 رجب کو امام کو زہر دیا گیا۔ میرا پڑھ دینا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے۔ جب کسی کو زہر ملتا ہے تو وہ تڑپتا ہے۔ خدا کی قسم جب امام حسن کو زہر دیا گیا تھا تو امام تڑپتے تھے۔ کہیں سے جناب زینب نے سہارا دیا،
کہیں سے جناب کلثوم نے، کہیں سے آقا حسین نے، لیکن ہائے غریب بغداد امام، جب قید خانے میں زہر دیا گیا امام کو تڑپنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی، دائیں بائیں تڑپتے تھے، ادھر سے نوکدار حال پیوست ہوتے۔ شرم کر کے نہ روئیں عزیزان، اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ امام فرماتے جب بھی ہمارے غم میں رویا کرو بلند آواز سے رویا کرو۔ جب آپ بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں تو امام آپ کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہیں۔ 23 رجب کو رات کے وقت، چونکہ روزہ دار تھا امام، زہر دیا گیا، انگوروں میں زہر دیا گیا۔ جب امام کی شہادت کا وقت قریب آیا، اب دل دکھے مجھے معاف کرنا، خدا لعنت کرے ہارون پر کہ جس نے حکم دیا زہر دینے کا، خدا لعنت کرے سندی بن شہک ملون پر، یہ یہودی تھا، اس نے امام کو زہر دیا۔ چند لوگوں کو ہارون نے بھیجا قید خانے میں اس غرض سے کہ علوی کہیں ہمارے خلاف تلوار نہ نکال لیں، اور یہ کہا گیا کہ امام کو زہر نہیں دیا گیا بلکہ امام طبعی موت دنیا سے جا رہے ہیں۔ اور سندی بن شاہک نے امام موسیٰ کاظم سے کہا کہ چند لوگ معتبر بغداد کے آ رہے ہیں، خبردار انہیں بتانا نہ کہ مجھے زہر دیا گیا، اگر تم نے بتایا تو تم میرے ظلم کو جانتے ہو۔ عزادارو، جب یہ آئے، انہوں نے آ کر امام کو دیکھا، امام نے زبان سے کچھ نہیں کہا، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ان کی طرف کر دی۔ اجرکم اللہ، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لے۔ امام کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں نیلی ہو چکی تھی، بدن نیلا ہو چکا تھا، وہ آنے والوں نے سروں سے عمامے اتارے، ماتم کرتے ہوئے زندان سے نکلے، ہائے ہمارے امام کو زہر دے دیا گیا۔ جیسے ہی وہ قید خانے سے نکلے عزادارو، اس سندی بن شاہک ملون کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے غریب زہرا پر اتنے تازیانے برسائے کہ ایک مرتبہ آواز آئی، اِنَّا لِلَّهِ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ امام کی شہادت ہوئی۔ عزادارو میرا ساتھ دیجئے گا، میں وضاحت غم کے لیے جملہ ہدیہ کروں۔ پردیس میں کہاں مدینہ، کہاں بغداد، آج بھی اگر کسی مومن کا کوئی عزیز پردیس میں مر جائے تو اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں رشتہ دار تو ان کی کوشش ہوتی ہے اپنی میت کو وطن لے کر آئیں۔ اجرکم اللہ، جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے خرچ کرتے کہ ہم ان کا آخری دیدار کر لیں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ دفن کر دیں، یہ خواہش ہوتی ہے عزاداروں۔ اب جس امام کے 18 بیٹے ہوں، جس امام کی 19 بیٹیاں ہوں اور پردیس میں غریب الوطن ہو کر امام کی شہادت ہو جائے، وہ بیٹے کیا کرے عزاداروں؟ آج شبی برآمد کریں گے شیخ صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جتنی بھی آپ کوشش کیجئے گا امام کے جنازے کو کندھا ضرور دیجئے گا، اور دل میں نیت کیجئے گا، مولا کاش ہم اس وقت بغداد ہوتے جب آپ کا لاشا مزدوروں نے اٹھایا ہو، جب آپ کا لاشا مزدور اٹھائے ہوئے تھے، ہم آپ کے جنازے کو کندھا دیتے۔ عزادارو مزدوروں نے جنازہ اٹھایا، جنازہ لے کر چلے، پلے بغداد پہ جنازہ رکھا نہیں ہے، میں یہ جملہ پڑھ نہیں سکتا، جنازے کی بے ادبی کی گئی، عزادارو جنازے کو پلے بغداد پہ پھینک دیا گیا۔ ایک مرتبہ سلیمان بن جعفر جو ہارون کا عزیز تھا، اس نے کہا امام کے جنازے کی اس قدر توہین، میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا، امام کا جنازہ پلے بغداد سے اٹھایا، خود غسل دیا، قیمتی کفن پہنایا، اور جب امام کے جنازے کا وقت آیا
امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے، اپنے بابا کا جنازہ امام نے خود پڑھایا۔ عزاداروں آخری جملہ دے رہا ہوں، امام رضا کو بھی پرسہ دیجئے گا، معصومہ کم کو بھی پرسہ دیجئے گا۔ آئیے امام موسیٰ کاظم سے کہیں کہ مولا آپ کے جنازے کی توہین ہوئی، مظلومانہ شہادت ہوئی، لیکن پھر بھی آپ کو غسل مل گیا، آپ کو کفن مل گیا، لیکن ہائے غریب زہرا حسین، 3 دن تک جنازہ کربلا کی گرم ریت پہ پڑا رہا، نہ غسل ملا نہ کفن ملا۔ اے مومنو، باب الحوائج کا جنازہ آ رہا ہے، جنازے کو کندھا دیجئے گا اور کہیے گا باب الحوائج بولا، کاش ہم بغداد میں ہوتے، آپ کے جنازے کو شان و شوکت سے اٹھاتے۔ ماتم حسین، ماتم